وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم آج کی آل پارٹیز کانفرنس کی جو قرارداد ہے اس پہ بات چیت کر رہے ہیں، اور اب ہم گفتگو کریں گے جنوبی وزیرستان سے رکن قومی اسمبلی جناب جمال الدین صاحب سے، جو کہ جمعیت علماء اسلام سے جن کا تعلق ہے۔ السلام علیکم جمال الدین صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمال الدین صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے، تو اس آل پارٹیز کانفرنس کے بعد جو قرارداد آئی اس پہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے مثبت رد عمل کا اظہار بھی کیا گیا۔ آپ کو کیا توقع لگتی ہے کہ کیا اس آل پارٹیز کانفرنس کے بعد حکومت اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ واقعی آگے بڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس جو پراگندہ مسئلہ ہے، پریشان کن مسئلہ ہے، اس کو جا کر اور انشاءاللہ تعالی EPC میٹنگ بلایا، اور انشاءاللہ میں واثق امید کرتا ہوں اللہ کی فضل سے کہ اس کا یہ اقدام بالکل مثبت ہے، اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی برابر ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ امید رکھیں کہ یہ مذاکرات بالکل کامیاب ہے انشاءاللہ۔ اچھا، تو اس میں مذاکرات کی کامیابی میں آپ کی جماعت بھی کوئی کردار ادا کرے گی؟ بالکل ہماری جماعت بھی کردار ادا کرے گی، اور جس کو بھی ضرورت ہو وہ بھی اس مسئلے میں ہم سب کو چاہیے کہ جسے بھی جتنا بھی ہو جائے کہ یہ قومی مسئلہ ہے، جسے بھی ہو جائے جتنا بھی ہو سکتے ہیں سب کو چاہیے کہ اس میں کردار ادا کرے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب اس کے لیے تیار ہیں۔ بہت بہت شکریہ جمال الدین صاحب، آپ نے گفتگو کی۔ سعید غنی صاحب، جمال الدین صاحب بہت آپٹمسٹک ہیں، اور ان کا آپٹمزم میرے لیے اس لیے اہم ہے کہ وہ جنوبی وزیرستان سے ان کا تعلق ہے۔ آپ میرے صاحب دیکھیں، باوجود بہت سارے اختلاف رائے کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو آپٹمسٹ ہونا چاہیے۔ ایک اگر ایفرٹ ہو رہی ہے، سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس دہشت گردی سے اس ملک کو چھٹکارا مل جائے، تو باوجود اس خدشات کے کہ شاید یہ نہیں ہوں گے، لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ کرے ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امید نیک ہونی چاہیے اور ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اچھا حاصل صاحب، ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، خواہ یہ جو بلوچستان میں جو علیحدگی پسند ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ہو، یا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے ہو، کہ کیا یہ جو بھی بات چیت ہوگی یہ آئین پاکستان کے اندر رہ کے ہوگی، اور وہ لوگ جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے ان کے ساتھ مذاکرات کرنا آئینی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، وہ کیا سمجھتے ہیں یا کیا بولتے ہیں، چاہے وہ طالبان ہوں، ان کے کیا ڈیمانڈ ہوں گے، جب آپ ریاست سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پہلے ریاست کو مانیں گے تب بات کریں گے۔ اگر آپ ریاست کو نہیں مان رہے ہوتے تو آپ اس سے بات نہیں کرتے، کیونکہ ریاست جب بات کرتی ہے، ریاست ایک قانون کے، ایک آئین کے چند آرٹیکلز کے اندر رہتے ہوئے بات کرتی ہے، وہ اس قانون سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اب یہاں پہ جو بات ہوگی، یقیناً وہ جو بھی ہو، آپ اس آئین کو آپ بائی پاس نہیں کر سکتے۔ اسی پیرامیٹر ہے اس حکومت کا، چاہے فوج بات کر رہی ہوگی یا پولیٹیکل لوگ بات کر رہے ہوں گے یا سیاسی جماعتیں بات کر رہی ہوں گی، وہ اس ریاست کے اندر رہتے ہوئے بات کریں گے۔ تو یقیناً جب وہ بات کر رہے ہوں گے تو وہ اسٹیٹ سے بات کر رہے ہوں گے، اور اس کے معنی ہے کہ وہ اس ریاست کے قانون اور آئین کو مان رہے ہیں۔ اگر نہ مانیں تو بات ہی نہیں کریں گے شروع سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو بات چیت کا فیصلہ کیا ہے، اب بہت سے گروپ ہیں، ممکن ہے کچھ لوگ مان بھی جائیں، کچھ ایسے ہم نہیں مانے۔ یہی سچویشن جو ہے بلوچستان میں بھی ہے، یہی مسئلہ جو ہے طالبان کا بھی ہے۔ ایک گروپ نہیں ہے، 10 گروپ ہیں، 15 گروپ ہیں، پتہ کتنے گروپ ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں شاید مان جائیں، بہت سے لوگ ہیں نہیں مانیں، مگر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام لوگوں سے بات کریں جو ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر جو بھی ہم سے بات کرے گا وہ اس آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے بات کرے گا۔ تو جو آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے آپ اس کے ساتھ بات کریں گے، جو بات کرنے کے لیے تیار نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے آپ؟ نہیں، جو اگر کوئی کہتا ہے میں آپ کو ماروں گا تو اس کو جو ہے نا اس کا ہار تو نہیں دیا جائے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا، میں اس ریاست کو نہیں مانوں گا، میں اس کو ماروں گا، تو اس کے ریئیکشن میں جو ریاستی ادارے ہیں وہ اپنا رول پلے کرے گا۔ جی پرویز صاحب، یہ بات صحیح ہے؟
میر صاحب یہ جو دنیا قائم ہے آج، جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اور یہ اس نے تہذیب کے بھی بڑے مراحل طے کیے ہیں، یہ آج کی منزل تک ہتھیار کی زبان سے نہیں پہنچی. ٹھیک ہے. ہتھیار کی زبان بند ہوئی اور زبان کا ہتھیار استعمال ہونا شروع ہوا. تو یہ مہذب دنیا وجود میں آئی. مجھے 100% یقین ہے کہ ہم سب اسی مہذب دنیا کا حصہ ہیں. اس میں زبان کا ہتھیار جیتے گا اور جو ہتھیار کی زبان استعمال کرتے ہیں ان کو شکست ہوگی. اچھا پرویز صاحب، یہ آپ نے بڑی ہی خوبصورت بات کی ہے کہ جو لوگ ہتھیار کی زبان استعمال کرتے ہیں، وائلنس کی زبان استعمال کرتے ہیں، تشدد کی زبان استعمال کرتے ہیں، ان کو شکست ہوگی. اس آج کی قرارداد میں آپ نے کراچی کا بھی ذکر کیا. تو کراچی میں جو تشدد کی زبان ہے وہ مسلسل استعمال ہو رہی ہے، اور اب الزام یہ آ رہا ہے کہ سرکاری ادارے بھی اس کو استعمال کریں. سر ایک لفظ جی. آج ایک اور اچھا دن ہے کہ آج کے دن کراچی میں کوئی کلنگ نہیں ہوئی. آج کے دن کراچی میں کوئی کلنگ نہیں ہوئی. چلے اچھی بات ہے کہ آج کراچی میں کوئی کلنگ نہیں ہوئی، لیکن آج کراچی کا ایک جرنلسٹ وہاں سے بھاگ کے اسلام آباد آ گیا اور اس نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں آ کے ایک پریس کانفرنس کی. اس بیچارے کا نام علی چشتی ہے. اس کو کسی مجرم نے یا کسی ملیٹنٹ ونگ نے یا کسی طالبہ نے اغوا نہیں کیا، اس کو کراچی پولیس نے اغوا کیا. اور اغوا کر کے کیا ہوا ذرا سن لیں. علی چشتی صاحب کراچی کے صحافی پریس کانفرنس کی، انہوں نے آج کیا کہا. 8:30 بجے میں 30 تاریخ کو اپنے آفس سے نکلا ہوں اور مجھے پولیس کی موبائل نے روکا ہے، اور اس میں 5 یونیفارمڈ اور ایک سادے لباس میں لوگ تھے. انہوں نے مجھے بلائنڈ فولڈ کیا ہے، میرے ساتھ جو ڈرائیو کر رہا تھا اسے کیا ہے اور لے گئے. میں نے پوچھا کہ کڈنیپنگ ہے، تو کہنے کہ نہیں ہمیں کسی صاحب کو دینا ہے. تو انہوں نے جا کے مجھے ڈیلیور کیا ہے کسی دوسرے لوگوں کے ساتھ، جنہوں نے مجھ پہ کچھ 9-9.5 گھنٹے تشدد کیا ہے. اوبیسلی اس میں پولیس کڈنیپنگ کے لیے یوز ہوئی، اور جن لوگوں پولیس والوں نے جنہیں دیا وہ میری سورسز، مجھے کہا گیا کہ آپ کراچی چھوڑ کے چلے جاؤ، اور گالیاں دیں. اور نجم سیٹھی صاحب اور جن سے میں ایسوسیٹڈ ہوں ان سے کافی بارے میں کہا گیا. وہ فرشتے جو ہیں وہ کافی لوگوں کو اور بھی تنگ کر چکے ہیں. عظیم احمد طارق صاحب جو MQM کے چیئرمین تھے اور جنہیں 92 میں قتل کیا گیا تھا، اس میں میری کتاب میں ایک منشن ہے کہ کس طرح ایک ادارے نے انہیں اپنا اس میں ادارے کے روگ ایلیمنٹس اس میں انوالو تھے. تو بالکل یہ بات صحیح ہے. جی. تو یہ جو علی چشتی صاحب ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھ رہے ہیں. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ کس طرح ایک ادارے کا جو روگ ایلیمنٹ ہے اس نے عظیم احمد طارق صاحب کو قتل کیا تاکہ جو ان کی پارٹی ہے اس کے اندر مزید مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو. تو اب شیخ رشید صاحب، آپ کیونکہ وزیر اطلاعات بھی ہیں، ایک صحافی جو ہے پرویز رشید، سوری میں نے کیا کہا، شیخ رشید، سوری وہ تو آج پرویز رشید صاحب، سوری. تو پرویز رشید صاحب وہ آج جان بوجھ کے نہیں کہا میں نے وہ ایک صحافی جو ہے وہ، کیونکہ شیخ رشید صاحب کے زمانے میں ایسے کافی واقعات ہوتے تھے، اب پھر ہو رہے ہیں. تو وہ بیچارہ کراچی سے بھاگ کے اسلام آباد آ گیا ہے. کراچی میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، یہاں پہ آپ کی حکومت ہے. تو آپ دونوں مل کے یہ صحافیوں کو کس طرح تحفظ دے سکتے ہیں؟ میر صاحب، میں تو اس کو بالکل اس تقسیم میں نہیں جاتا کہ کراچی میں کس کی حکومت ہے. کراچی میں بھی پاکستان کے عوام کی حکومت ہے. ہم بھی اسے اپنی حکومت سمجھتے ہیں اور اس حکومت کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے ڈسپلن میں رکھتے ہیں. اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور مجھے تکلیف ہوئی علی چشتی صاحب کی بات سن کے. مجھے پریس میں بھی پہلے میں ان کے بارے میں نے سنا تھا، آج پریس کانفرنس انہوں نے کی. تکلیف بھی ہوئی ہے، اذیت بھی ہوئی ہے، اور شرمندگی بھی محسوس ہو رہی ہے. اپنے پر بھی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے ملک میں اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے. اور میں چیف منسٹر سندھ جو ہیں، یقیناً ان کے علم میں بھی یہ بات آئی ہوگی. انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے ان پولیس والوں کو قانون کی گرفت میں دیں، یہ ان کی نشاندہی کریں، ان پولیس والوں کو قانون کی گرفت میں دیا جائے، اور پھر قانون اپنا راستہ اختیار کرے. اور ہم سب، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور سارا پاکستان، ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہوں. اور جو لوگ اس طرح کے موجود ہیں، جس ادارے میں بھی موجود ہیں، اس ادارے کو بھی چاہیے کہ اپنے ان لوگوں کو قانون کے حوالے کریں. تو سعید غنی صاحب، یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ
بعد میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے علم میں ہے یہ کچھ، آپ کے علم میں ہے، تو یہ بعد میں پھر پولیس جو ہے دوبارہ ان کے دفتر گئی ہے کراچی میں اور جا کے پوچھا کہ وہ آدمی یہاں چلا گیا یا نہیں چلا گیا. تو تھوڑی آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی بات کریں چیف منسٹر صاحب سے. پرویز صاحب تو کریں گے. میں نے جس دن یہ نجم سیٹھی صاحب نے تذکرہ کیا تھا چند دن پہلے اپنے شو میں، تو اس کے فوراً بعد میں نے رابطہ کیا، خود ہی علی کا نمبر کہیں سے لیا، اور چیف منسٹر صاحب سے میری براہ راست تو بات نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال میں نے انڈائریکٹلی ان کو بتا دی ہے ساری ڈیٹیلز. اور جو پولیس کے آفیسرز ہیں سینئر، ان سے میری بات ہوئی اور ان کا رابطہ بھی علی سے ہوا ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ کم از کم اگر پولیس والے حقیقتاً اس میں ہیں تو وہ پکڑے جائیں گے، وہ ٹریس ہو جائیں گے، اور پھر ان کے ذریعے اس جن کے حوالے ان کو کیا گیا تھا ہم انشاءاللہ اس تک بھی پہنچ جائیں گے. تو میں رابطے میں ہوں 2 دن سے، کیونکہ میں زیادہ بزی تھا، لیکن مجھے پتا بھی ہے اور میں ان سے رابطے میں بھی، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. غلطی سے میں نے نام لے دیا تو ذرا پرویز صاحب یہ بتا دیں کہ آج شیخ رشید صاحب کو اور اعجاز الحق صاحب کو APC میں کیوں نہیں؟ شیخ صاحب نے تو انتخاب لڑا تھا تحریک انصاف کے ساتھ مل کے، تو عمران خان صاحب وہاں پہ موجود تھے. عمران خان صاحب ان کی نمائندگی کر رہے تھے. اعجاز الحق صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں اب، تو ان کی نمائندگی ہم خود کر رہے تھے. اچھا، تو بات ہی ختم ہوگی. اچھا، اب حاصل بجنو صاحب. نہیں، آپ نے کیا کہا کہ اس کو کس بات پہ انہوں نے کہا کہ اداروں نے کیے؟ یہ کچھ ایک تو یہ لکھتے ہیں اور دوسرا یہ کچھ کتابیں لکھ رہے ہیں. تو انہوں نے ایک اپنی کتاب میں ایک چیپٹر جو ہے اس میں ایڈ کیا ہے کہ کسی ایک ادارے کے ریٹائرڈ افسر نے ان کو بتایا کہ جو عظیم احمد طارق تھے MQM کے کسی زمانے میں چیئرمین، کسی زمانے میں نہیں، وہ چیئرمین نہیں تھے. عظیم محمد طارق یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ تھے. یہ 80 کی بات کر رہا ہے. نہیں، یہ 92 میں جب ان کو قتل کیا گیا اچھا، تو ان دنوں میں آپریشن ہو رہا تھا. تو یہ علی چشتی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ان کو کسی ادارے کے ریٹائرڈ افسر نے بتایا کہ 92 میں جو عظیم احمد طارق کا جو قتل تھا وہ ایک سازش کا نتیجہ تھا، جس میں وہ اس افسر نے رول پلے کیا تھا ان کے قتل میں، تاکہ وہ جو ان کی پارٹی کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ہے MQM کے، ہاں، تو MQM کی جو انٹرنل فائٹنگ ہے اس میں جو ایجنسیز کا کردار ہے اس کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہی لوگ ہوں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اس میں. تو میں آپ سے یہ کہنے لگا تھا کہ جس طرح سندھ میں یہ مسئلہ ہے صحافیوں کے ساتھ، تو بلوچستان میں بھی ہے. اور اس سال بلوچستان میں جو 2013 میں 6 صحافی پاکستان میں قتل ہوئے ہیں، تو ان میں سے 5 جو ہے وہ بلوچستان میں قتل ہوئے ہیں. تو آپ بھی تھوڑا اس طرف توجہ دیں، یا آپ اس نہیں سر، ہم لوگوں نے تو باقاعدہ ان کے پریس کلب کو بلایا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے سارے پریس کلب بند تھے ایک زمانے میں. ہم نے اپنی طرف سے حتی الوسع کوشش کی ہے کہ ان کو پروٹیکشن دیں. ہمارے ہاں تو یہ نہیں صرف صحافیوں کو مارا گیا، صحافیوں کے بچوں کو مارا گیا. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ندیم گرگناڑی نے خوددار پریس کلب کے پریس کلب میں، تو ابھی اس وقت پرویز رشید صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، تو اس کی ایک ریکویسٹ میں آپ کے چینل کے تھرو کروں گا کہ اس کا ایک اور بیٹا ہے، اس نے FC کالج لاہور میں اس میں داخلے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا نہیں ہو رہا ہے. ہو سکے تو اس کی مدد کر لیں. نہیں، پرویز صاحب کروا. ٹھیک ہے. ندیم گرگناڑی صاحب جو ہیں خوددار پریس کلب کے پریزیڈنٹ، ان کے 2 بچوں کو قتل کیا گیا، اور وہ افسانہ نگار بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، ضرور جی، اور صحافی بھی ہیں. آپ پلیز یہ آپ شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کریں. حاصل صاحب اس کا انتظار نہ کرتے کہ کیپٹل ٹاک میں ان کو موقع ملے تو یہ مجھ سے بات کریں، تو یہ کام اب تک ہو چکا ہوتا. اچھا چلیں، نہیں اچھی بات ہے. بات ہے سر کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دیکھیں یہ جو 2 چیزیں، ایک کرمنلز کرتے ہیں، وہ صحافیوں کو مارتے ہیں. جی جیسے ممکن ہے کسی نے پولیس کو پیسہ دیا ہوگا، پولیس والے نے کام کیا ہوگا. مطلب یہ پاکستان میں پولیس کے لیے کرنے کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ صحافی ہائی لائٹ ہوگا، کوئی کیا ہوتا سیٹ ہوتا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ ہے. مگر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں 2 طرح کے تشدد جو ہے ہمارے صحافی برادری فیس کر رہا ہے. ایک زمانے میں پولیٹیکل پارٹیز کرتے تھے، آپ نے نہیں مانا، ہم نے 2 لڑکے بھیجے، ان کی پینٹی لگا دی. یہ پولیٹیکل پارٹی ایک زمانے کرتے تھے کہ یہ صحافی ٹھیک ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ وہ دور گزر گیا ہے. اسی کے بعد پولیٹیکل پارٹیز اب پینٹی نہیں لگاتے، اب ٹھوکتے ہیں. اب پولیٹیکل پارٹیز نہیں کرتے، پولیٹیکل پارٹیز نہیں کرتے. اچھا، پولیٹیکل پارٹیز نہیں کرتے، نہیں کرتے. پکی بات ہے، پکی بات. اچھا چلو ٹھیک ہے. مگر ایک نیا ٹرینڈ جو درمیان میں شروع ہوا کہ جی کسی نے بھی کسی ایجنسی کے خلاف لکھا تو اس کو اٹھا لو، اس کو کسی مصیبت میں ڈال دو. اب
یہ ایک ٹرینڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اداروں کے سربراہان ہیں ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اب دنیا گزر گئی ہے, چیزیں اب آپ نہیں لکھیں. اس وقت آپ کسی بک شاپ میں جائیں, آپ سعید بک میں چلے جائیں, آپ مسٹر بک میں چلے جائیں, پاکستان کے متعلق اتنی موٹی موٹی کتابیں آپ کو ملیں گی. جو ان کتابوں میں لکھا گیا ہے اس کا تو اشر میں اور آپ نہیں لکھ سکتے. تو آپ روکیں گے اس کو. جب آپ اس کو نہیں روک سکتے تو اگر حامد منیر اپنے پروگرام میں 2 بات کر لیتا ہے تو اس سے بھی آپ ناراض ہوتے ہیں. سعید غنی مضمون لکھتا ہے, آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں, اس کی پنڈی لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو اب وہ دور گزر گیا ہے. میرے خیال میں ان جگہوں پہ ریئلائزیشن آنا چاہیے. جو چیزیں جا کے آپ پاکستان از اے ہارڈ کنٹری کو پڑھے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری چیز, پاکستان میں جو بکس آئی ہیں اتنی موٹی موٹی, ان میں وہ چیزیں لکھی گئی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس کا مطلب آپ بڑے خطرناک آدمی, آپ یہ ساری کتابیں پڑھتے ہیں. کوشش کرتا ہوں. کوشش کرتے ہیں جی. ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. پرویز رشید صاحب, یہ جو آج آل پارٹیز کانفرنس کا ایک اعلامیہ سامنے آیا اور اس میں کراچی کا بھی ذکر ہے, بلوچستان کا بھی ذکر ہے, تو کیا یہ خبریں درست ہیں کہ اب بلوچستان پہ ایک علیحدہ سے اے پی سی ہوگی اور وہ کوئٹہ میں ہوگی؟ جی, میرے صاحب اس خواہش کا اظہار کیا گیا اس کانفرنس میں کہ بلوچستان پر بھی ایک اے پی سی کی جائے تاکہ بلوچستان کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھی پھر ایک حکمت عملی تیار کی جائے اور اسے بھی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کا تعاون حاصل ہو, اعتماد حاصل. لیکن اس سے پہلے یہ جو آج کی اے پی سی میں معاملات طے ہوئے ہیں, اس کا کوئی عملی مظاہرہ تو ہونا اس پہ, عمل درآمد؟ امیر صاحب, ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کسی ایک کام کے انتظار میں دوسرے کام کو روک دیں. ہمیں بیک وقت سارے محاذوں پر کام کرنا ہوگا. اور آج بھی جب اے پی سی شروع ہوئی تو پرائم منسٹر صاحب نے جو اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ 3-4 ایشوز ایسے ہیں کہ جو ہماری جماعتی سیاست سے بالا تر ہیں اور ان کو ہم قومی مفاد میں سمجھتے ہیں, نیشنل ایجنڈا سمجھتے ہیں, جس میں بلوچستان کا ایشو ہے, کراچی میں امن کا مسئلہ ہے, اکنامک ریوائیول ہے, توانائی کے بحران کو ختم کرنا ہے, دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. یہ نیشنل ایجنڈے کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں جی لیاقت بلوچ صاحب سے, جماعت اسلامی کے رہنما ہیں, آج آل پارٹیز کانفرنس میں شریک تھے. السلام علیکم لیاقت بلوچ صاحب. وعلیکم السلام جی احمد میر صاحب. جی لیاقت بلوچ صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. یہ بتائیے کہ آج آپ اے پی سی میں شریک تھے, اس کا جو اعلامیہ سامنے آیا اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے خیر مقدم کیا گیا ہے, آپ کتنے پر امید ہیں کہ مذاکرات کا عمل شروع ہوگا؟ کیونکہ آپ کی حکومت صوبہ خیبر پختونخوا میں, آپ جماعت اسلامی اس حکومت کا حصہ ہے, تو آپ کتنے پر امید ہیں کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھے گا؟ جی ہم صاحب بہت شکریہ. لیکن جی کہ اے پی سی جو بلائی گئی, ہم سب شریک بھی ہوئے, خیر مقدم بھی کیا. پہلا جو ہمارا خیال تھا اور موقف تھا کہ بھی پہلے بھی اے پی سیز ہوئی ہیں, پارلیمنٹ کی قراردادیں ہوئی ہیں, لیکن عمل نہیں ہو سکا اور ہمارے سامنے اس کی وجوہات نہیں ہیں کہ بھی کیا امر مانے تھے اور کیوں اس پر عمل نہیں ہو سکا. اور اب جب کہ ہم پہلے بھی چاہتے تھے اور اب بھی ہمارا موقف یہی تھا کہ طاقت کے استعمال کی بجائے ڈائلاگ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے, اور آج یہ اطمینان کی بات تھی کہ شریک تمام جماعتوں نے اس چیز پہ اتفاق کیا ہے. باقی یہ رہا کہ یہ ایک آپشن ہے اور ایک اہم تر آپشن ہے, اور جو لوگ متعارف ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک چانس ہے کہ بھی جب پوری قوم اور تمام جماعتیں اس موقع پر ہیں کہ ڈائلاگ کے ذریعے مسئلہ حل ہونا چاہیے, انہیں بھی اس چیز کو سنجیدہ لینا چاہیے اور حکومت کو بھی اس کی صحیح حکمت عملی کے ساتھ, کیونکہ اب آپریٹو پارٹ ہے وہ حکومت کی طرف ہے. ٹھیک ہے. فوج نے بھی کھل کر کہا ہے کہ بھی ہم اس آپشن کی پوری طرح سپورٹ کریں گے, تو اس لیے ہم توقع رکھتے ہیں کہ بھی اگر نیک نیتی سے اس طرف پیش رفت کی جائے گی تو اس میں سب کا بھلا بھی ہوگا اور اسی میں سے خیر بھی نکل سکے گا. بہت بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب. بزنجو صاحب, یہ نیک نیتی کی بات کی جاتی ہے, تو اگر نیک نیتی سے مذاکرات کیے گئے تو سب کا بھلا بھی ہوگا اور خیر بھی نکلے گی. تو فرض کریں کہ اگر ایک بم دھماکہ کہیں پہ ہو جاتا ہے اور یا خود کش حملہ ہو جاتا ہے, خدا نہ خواستہ,
تو کیا مذاکرات کا عمل خراب ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا؟ میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میں نے پہلے کہا پتہ نہیں کتنے گروپس ہیں, کتنے لوگ ہیں. اگر کوئی مذاکرات کا چینل کھل جاتا ہے اور اس کے درمیان کوئی دھماکہ بھی ہو یا وہ حملہ آور ہوں یا کہیں وہ مارے جائیں, تو میرے خیال میں ان چیزوں کو آپ کو درمیان میں ان واقعات کے حوالے سے اس مذاکرات کو نہیں روکنا چاہیے. سب سے اہم بات یہ ہے آپ کو نہیں روکنا چاہیے کہ جس طرح افغانستان میں طالبان اور امریکہ آپس میں لڑ بھی رہے ہیں لیکن دوحہ میں مذاکرات بھی کر رہے ہیں, تو ہم بھی مذاکرات کر سکتے ہیں. امکانات بھی ہیں. جب یہ کوشش ہوگی نا چیزوں کو ٹھیک کیا جائے تو وہ قوتیں جو چاہتی ہیں کہ یہ حالات خراب ہوں, کہیں نہ کہیں حالات ایسے ضرور پیدا کریں گی جس سے آپ اس کو معنوی خاطر نہ رکھیں نا. بھلے کوئی ممکن ہے دوسرا دھماکہ کر رہا ہو, اسی بات کو سبوٹاج کر رہا ہو, یا کوئی بیرونی قوت جو ہے وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے کروا رہی ہو, گروپس میں ایک دوسرے کے خلاف کر رہا ہو کہ جو ایک سمجھتا ہے کہ مجھے کم اہمیت مل رہی ہے, ممکن ہے وہ کر لے. میرے خیال میں جب آپ بات چیت شروع کریں گے پھر ان چیزوں کو آپ انڈر کنسیڈریشن نہ لائیں. جی پرویز صاحب, آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ جی میں دونوں حضرات نے جو بات کہی کہ جو یہ سازش کرے گا اس کی سازش کو ناکام بنانے کا یہی راستہ ہے کہ آپ اپنے عمل کو جاری رکھیں, آپ گفتگو کو جاری رکھیں, آپ مذاکرات کو جاری رکھیں. اگر آپ مذاکرات اس وجہ سے روکتے ہیں تو پھر تو آپ اس سازش کا شکار ہو گئے اور آپ نے اس سازش کو کامیاب کر دیا. ہم نے اس سازش کو ناکام کرنا ہے, اور ناکام کرنے کا راستہ یہ ہے کہ آپ گفتگو کے عمل کو جاری رکھیں. بہت شکریہ پرویز رشید صاحب, حاصل بنجو صاحب, جناب سینیٹر سعید غنی صاحب. اور آج کی جو اے پی سی ہے اور اس اے پی سی اور 2011 کی اے پی سی میں کیا فرق ہے, بہت سے فرق آپ کے سامنے آئے, لیکن حاصل گفتگو یہ ہے جو ہمارے تینوں مہمانوں نے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ آج کی اے پی سی کے بعد جب حکومت اور عسکریت پسندوں کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس مذاکرات کے سلسلے کو سیبوٹیج کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بم دھماکہ کیا جائے, کوئی خودکش حملہ ہو جائے. اس میں کوئی اندرونی قوت بھی انوالو ہو سکتی ہے, کوئی بیرونی قوت بھی انوالو ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں اس مذاکرات کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے اور نہ صرف پاکستان کے قبائلی علاقوں بلکہ کراچی اور بلوچستان میں بھی امن قائم کرنا ہے. اور انشاءاللہ اگلی اے پی سی بلوچستان کے مسئلے پہ کوئٹہ میں ہوگی اور ہمیں امید ہے کہ اس اگلی اے پی سی میں سے بھی کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہوگا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.